دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا رب الحسين علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صفِ ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ عین اللہ اوزن اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ امر اللہ عبد اللہ وسیلۃ اللہ خلیفۃ اللہ سبیل اللہ صراط اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا غیرت آل ابا حشمت آل ابا حجت آل ابا مسرت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الانار منعم و منان مؤذن و آذان مولا صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللو صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقید صاحب الشر صاحب بیت الحمد صاحب قمیص یوسف صاحب تابوت سکینہ صاحب امامت الصحاب صاحب خاتم سلیمان صاحب عزم صاحب شر صاحب وقار صاحب ذوالفقار۔ بھائیو صاحب ذوالفقار صاحب سمسام فلاق الحام شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن امامنا و امام الانس والجان عین الحیات سفینۃ النجات سدرۃ المنتہی عروۃ الوثقی غایۃ القصوی مثل الاعلی ذو القدرۃ الجامعہ غیث الرحمہ رحمت واسعہ دولت کریمہ خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین ماء معین ولد الامین امان المومنین
فوز المومنین معز المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین رب الارض ولی اصل ولی اللہ الہادی المہدی القائم القیم القیوم القابض الحاشر العدل الاصل القسط الشمس النور النہار الفجر بشیر النذیر سراج منیر علی کل شیء قدیر جو اپنے ولی عصر کو ہر شے پہ قادر سمجھ کے زندگی کی سانس عزا و دعا میں گزار رہے ہیں کہ ولی عصر کا ظہور ہو، سرکار کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث صف عزا، یا وارث کربلا، یا وارث دین ہدا، یا وارث سلجنا، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، ہر عزادار کی پکار، کمبر کی پکار، کلندر کی پکار، زواروں کی پکار، پردے داروں کی پکار، سادات کی پکار، ماتمیوں کی پکار، ذاکروں کی پکار، نعرہ حیدری۔ بھائیو، یہ میرے لیے سعادت ہے، بہت دیر کے بعد حالات نے مجھ کو بھی ایسا جذبہ عطا کیا کہ میں آج ہجوم میں کھڑا ہوں۔ اس کی وجہ ضرورت ہے۔ ہر قسم کے پڑھنے والے یہاں موجود، مجلس سمجھو ذاکرین ایک پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اپنا رنگ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ خوشبو سے ضرور مہکیں گے۔ لیکن میرے حاضر ہونے کی وجہ یہ آپ کا تشریف رکھنا، یہ مودت کی دلیل ہے۔ تو حالات اس وقت جو ہے نا، پڑھنے والے آپ کے سامنے بالکل آپ کی پیاس انشاءاللہ بجھائیں گے، لیکن جو اس وقت حالات ہیں نا، انسان پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، مومن پریشان ہے۔ کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان، ان کی پریشانیوں کے علیحدہ مسائل، مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کے علیحدہ مسائل، اور یہ مومن پریشان ہیں، ان کی پریشانی کے علیحدہ مسائل ہیں۔ سب پہ تو تفصیلاً گفتگو نہیں ہو سکتی۔ پہلا میرا میسج ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو اور مومنوں کو، کہ ایک دوسرے سے نہ لڑو، اپنے آپ سے لڑو۔ میری آواز تو پہنچ رہی ہے؟ بھلا میں نے کیا کہا ہے؟ دوسروں سے، میرے طرف دیکھ عزیز، میرے طرف، دوسروں سے نہ لڑو،
کس سے لڑو؟ یعنی اپنے نفس سے جنگ کرو. پاکیزہ نفس ہو گئے تو معاشرے کے لیے تم عظیم لوگ بن جاؤ گے. انسانوں کو جی پڑھن دیو تے پھر تے میں پڑھنا ہے تے انج نہیں پڑھنا جی میں باقیاں پڑھنا ہے. جو میرے کریم نے مجھے خیرات دی ہے میں نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. میں دنیا انسانیت کو پیغام دیتا ہوں تمہاری مشکلات کا حل صرف اسلام ہے اور کوئی حل نہیں. ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، میری طرف دیکھو جی، اسلام دنیا انسان، بسم اللہ آؤ جی، ملازم جی کو کہہ رہا ہوں دنیا انسانیت سے کہ تمہاری مشکلات کا حل صرف اسلام. ہاں ایک مشکل ہے کہ کس کا اسلام، کون سا اسلام. بس ایک بات کا خیال رکھو، حکمرانوں کا چہرہ اسلام نہیں، امام کا چہرہ اسلام. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کس کا چہرہ اسلام ہے؟ حکمرانوں کا نہیں. اب میں دنیا انسانیت کو کہتا ہوں کہ تم تحقیق کرو، تمہیں حکمرانوں سے شکایت ہوگی، تمہیں امام سے شکایت نہیں. اور میرے سامنے بڑے اچھے شاعر عقیل محسن صاحب بیٹھے ہیں. میری بابے کے ساتھ زندگی گزری ہے، قمبر صاحب کے ساتھ، منظور صاحب کے پاس. جملہ میں کہنے لگا ہوں، منصف مزاج دماغوں کو میں دعوت دے رہا ہوں. ہندوستان کافروں کا ملک تھا، مسلمانوں کا نہیں. اسلام پھیلایا اولیاء اللہ نے، تو انہوں نے کسی حکمران کا نام نہیں لیا، انہوں نے کسی حکمران کے نام پہ اسلام نہیں پھیلایا، انہوں نے کسی خلافت کی بات نہیں کی، انہوں نے بنو امیہ کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے بنو عباس کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے شورا کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے ثقیفہ کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، ہندوؤں سمجھ لو دین است و حسین. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ بس یہ میں کھولوں تو یہ میں پڑھنے والوں کو لائن دے رہا ہوں کہ اس طرح بھی پڑھو، اس طرح بھی کھولو. یہ دنیا انسانیت اگر امامت کا چہرہ پڑے تو مسلمان ہو جائے. توجہ ہے جناب؟ اب میں مسلمانوں کو ایک میسیج دینے لگا ہوں، تھکے ہوئے تو نہیں ہوں. مسلمانوں بھائی بھائی ہو، نہ لڑو. تمہیں ذلیل کر گیا ہے، تم دنیا میں بین الاقوامی گداگر بن گئے ہو. تمہیں ذلیل کر گیا ہے بغض علی. کون سو رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں مسلمانوں سے کہوں گا بغض حیدر چھوڑ دو، مقدر بدل جائیں گے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں اب مومنوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ یہ لڑائی اور بڑے دانشور اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ جی صحابہ کرام کی احترام کرو، آل کا احترام کرو، رسول کا احترام کرو. یہ لفظ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ اور کوئی سندے پہ ہو؟ اور یہ لفظ کہاں سے نکالا ہے؟ کس شریعت میں؟ شریعت کی کون سی یہ زبان ہے؟ احترام تو مہمان کا کرو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو.
بے قدری زمانہ یار میں مولا جاندہ ہے میری طبیعت نہیں سہندی میں ڈیرے غازی خان اے محسن نقوی صاحب دے کول جانا سال ایک باری وہ میرے نال 3 تقریراں کران دینے تے ایتھے میں آ جایا ذاکران دے احترام واسطے اس واسطے مولا دی ولایت تے بی بی دیاں دشمناں تے لعنت تے کھلو گئے تے پھر یہ کھلو گئے نے تے میں نال ہی کھلوتے ہیں اللہ نال میرا کوئی تعلق نہیں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ کس شریعت کی زبان ہے اہل بیت کا بھی احترام کرو صحابہ کا بھی احترام کرو رسول کا بھی احترام کرو جو احترام نہ کرے یہ کہاں کی زبان ہے قرآن کی نہیں قرآن میں تیار ہو جناب انسانیت کو ذات واجب نے اپنی مخلوق کو قیامت تک کا نصاب سمجھایا ہے دین بتایا ہے قانون سمجھایا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ہر دور میں اولی الامر کی اطاعت کرو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کس کی کرو عربی زبان میں جس کی اطاعت کی جائے اسے مطاع کہتے ہیں اور جو اطاعت کرے وہ مطیع اللہ کی اطاعت فرض ایمان والے مطیع رسول کی اطاعت فرض ایمان والے مطیع اولی الامر کی اطاعت فرض ایمان والے مطیع 3 مطاع ہیں اللہ رسول اولی الامر تم نے اللہ کی اطاعت کی لا الہ الا اللہ تم نے رسول کی اطاعت کی محمد رسول اللہ آیت ختم ہو گئی تو اعلان ختم ہو جاتے آیت ہی ختم نہیں تو اعلان کیوں ختم تم نے نعرہ لگایا کہ فلاں کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ تم نے اصول لیے کہاں سے قرآن نے تو کہا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور جس طرح رسول کی اطاعت اسی طرح اولی الامر کی اطاعت تم اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کرو جو ہے اس کا کرو ہم نے کب کہا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھو جس کو مانتے ہو اس کی اطاعت کا اعلان کرو عجیب ظلم ہے عدلیہ آپ کرتے نہیں ہمیں کرنے دیتے نہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا اور مسلمانوں انصاف کرو اور جھگڑا تھا ہم کہتے علی ولی اللہ پڑھو تم جس کو مانتے ہو اس کی اطاعت کا اعلان کرو آپ کرتے نہیں تمہارا 2 کا کرنا تیسرے کا اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہار چکے ہو تم ایسوں کو مان چکے ہو جو اعلان کے قابل نہیں ہے یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی ہاں جس کا ہم اعلان کرتے ہیں ہم مشورے سے نہیں کرتے مولویوں کے کہنے پہ نہیں کرتے انجمنوں کے کہنے پہ نہیں کرتے قرآن میں رسول کو اللہ نے دھمکی دی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ اگر تو نے حیدر کا اعلان نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا کچھ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی تو لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے تم اپنوں کے اعلان تو کرو پتہ تو چلے ہاں جہاں تک ہے ہم احترام سب کا کرتے ہیں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کوئی مٹی کٹر لانا نہیں
سنو مسلمانوں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولی الامر کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ہے شیعہ. ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم صحابہ کی اطاعت نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ یہ بڑی جاہلانہ باتیں ہیں. وقت ملے تو یہ میں پڑھنے والوں سے عرض کروں گا کہ تم مجالس میں صحابہ کی شان بیان کیا کرو. تم عمار کو پڑھو، تم ابو ذر کو پڑھو، تم سلمان کو پڑھو، تم ابو دجانہ کو پڑھو، تم بلال کو پڑھو. کوئی سن رہے ہو یا گھر چلے گئے؟ تاکہ پتہ تو چلے ممدوح صحابہ کتنے ہیں. ہم صحابہ کی مدح بھی کرتے ہیں، ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں. آؤ ایک دن پروگرام بنا لو، تم بھی صحابہ کی شان بیان کرو، ہم بھی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں شان والے تمہارے پاس ہیں یا ہمارے پاس. سمجھ آ رہی ہے؟ میری اگر آپ کو گزارش سمجھ آ گئی ہے تو اطاعت ہم اہل بیت کی کرتے ہیں، صحابہ کی نہیں کرتے. اور میں بات کھول کے کرنے لگا ہوں. مسلمان صحابہ کی اطاعت کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں. کون سن رہا ہے میں کیا؟ اور یہ ایسے مٹی کٹا مولوی شور ڈال رہے ہیں. صحابہ کا مسئلہ نہیں، مسئلہ اطاعت کا. ہم آل کی اطاعت کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں. مسلمان آل کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ہے فرق. دلیل کوئی مجھ سے پوچھے تو دوں. اللہ کی اطاعت کی، لا الہ الا اللہ. جو اللہ کے مقابلے میں آئے اس پہ لعنت. تم نے رسول کی اطاعت کی، جس نے دعویٰ نبوت جھوٹا کیا اس پہ لعنت. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تم نے اصحاب کی اطاعت کی، پہلے کی، جو اس سے ٹکرایا تم نے اس کو مرتد کہا. حالانکہ وہ مومن تھے، مسلمان تھے. انہوں نے کہا تمہیں زکوٰۃ نہیں دینی، ہم خود غریبوں کو دیں گے، چونکہ تو ولی الامر حاکم نہیں. جو دوسرے سے ٹکرایا تم نے کافر کہا. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ جو تیسرے سے ٹکرائے ہمارا ان سے تعلق بھی کوئی نہیں، تم نے ان کو باغی کہا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟ باغی کہا. تم نے صحابہ کرام کی، تم نے سقیفے کی اطاعت کی، تم نے سقیفہ کو مانا. جو ان سے ٹکرائے تم نے کافر کہا، مرتد کہا، مشرک کہا. ہم نے حیدر کی اطاعت کی. تمہارا نظریہ تمہیں مبارک، ہمارا نظریہ ہمیں مبارک. دل چاہتا ہے تو بیٹھ کے جہاں چاہے دلائل سے بات کر لیتے ہیں. جو صحابہ سے ٹکرائے اسے تم نہیں مانتے، جو علی سے ٹکرائے اسے ہم نہیں مانتے. جن کا یہی نظریہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ بات ٹکراؤ کی ہے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ اب میں اجازت چاہنے لگا ہوں، اس بات کو اپنوں سے کرنے لگا ہوں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بچوں، دل پہ لکھ لو، دل پہ لکھ لو، دل پہ لکھ لو. کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم ہے، عابد ہے، رئیس ہے. اگر
ولایت علی اس کے پلے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ نہیں، کسی کی بات میں ہم نے نہیں آنا، کوئی دھوکہ ہم نے نہیں کھانا۔ پہلے دیکھیں گے ولایت ہے تو پھر کچھ دیکھیں گے۔ میرے مالک نے فرمایا جس کو جہنم جانے کا شوق ہے وہ میرے دادے حیدر کی ولایت کو چھوڑ دے۔ ہاں چھوڑ دے جس کو شوق ہے، ہم نے مجبوراً اسے کب، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجلس میں نہ شرک ہے نہ شرارت ہے، مجلس میں ہی توحید ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں، جو بھی میڈیا پہ جو کچھ بھی چل رہا ہے گھبراؤ نا، مجلس ہی توحید کی دلیل ہے۔ کون سن رہا ہے میں کیا؟ کوئی مجلس ہے جس میں صلوات نہیں؟ بولو، کوئی مجلس ہے جس میں درود شریف نہیں؟ شروع بھی پڑھتے ہیں تو کوئی نہیں ان جاہلوں سے پوچھتا کہ ان بیچاروں سے کیا بغض ہے تمہیں؟ جب یہ مجلس میں صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو پھر کیوں بھونکتے ہو مشرک ہے؟ اللہ کو مانتے نہیں تو صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ دوسری دلیل دینے لگا، اس کا مطلب ہے تمہیں اور بغض ہے اور تکلیف ہے۔ مجلس زیارت پڑھتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا اسم اللہ، السلام علیکہ مولا یا ابا عبداللہ، اشارہ کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی کہتے ہو مشرک ہیں۔ ملونو، اللہ کو اشارہ نہیں ہوتا۔ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ قابل اشارہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے مجلس میں توحید، مجلس میں اسلام۔ ہاں ایک جرم ہے، ہم کہتے ہیں جس کے پلے ولایت نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ صرف عقیدت نہیں، دلائل ہے۔ مسلمان بات کریں تو کریں گے، اپنوں میں کوئی بات کرے تو کریں گے، جہاں چاہے کرنی پڑی ہم جا کے کریں گے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، شعور کا دور ہے، دلیل ہی چھائے گی، دلیل ہی فتح پائے گی۔ ظلم ختم ہونے والا ہے، عدل کا سورج طلوع ہونے والا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، مشرک ہے، مشرک ہے۔ کیا کہہ رہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بچوں ان کا منہ بند کر دینا۔ ایک ہی سوال کرنے لگا ہوں، ان کو بٹھا کے پوچھو عبادت اللہ کی بلا واسطہ ہے یا بال واسطہ؟ کیا سمجھ آئیے؟ اوے اللہ کی عبادت بلا واسطہ یا بال واسطہ؟ اور بلا واسطہ اللہ کی عبادت کوئی نہیں کرتا، بلا واسطہ اللہ کے عابد 14 ہیں۔ کون سن رہا ہے؟ باقی سب کی عبادت بال واسطہ۔ کئی بندے حیران نظر آ رہے ہیں، اور یہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہو نا؟ تو کعبہ اللہ ہے؟ اللہ ہے نہیں تو واسطہ ہی بنایا نا۔ کون ان سے پوچھے اور کعبے کو واسطہ بناتے ہو، مولود کعبہ کو کیوں نہیں بناتے؟ نہیں سن رہے؟ تو میں اپنوں سے کہتا ہوں، جب کعبے کو نماز سے نہیں نکال سکتے تو علی کو کیوں نکالتے ہو؟ عبادت کیسے؟ بلا واسطہ نہیں، بال واسطہ۔ ویسے ہی مدد بلا واسطہ نہیں، بال واسطہ۔ ویسے ہی ہدایت بلا واسطہ نہیں، بال واسطہ۔ ویسے ہی اطاعت
بلا واسطہ نہیں بالواسطہ، ویسے ہی محبت بلا واسطہ نہیں بالواسطہ، ویسے ہی اللہ سے کچھ لینا بلا واسطہ نہیں بالواسطہ، ویسے ہی اللہ کو کچھ دینا بلا واسطہ نہیں بالواسطہ، تمہارے واسطے تمہیں نصیب میرے واسطے کا نام علی ہے، جن کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ دلیل دینے لگا ہوں اور جانے لگا ہوں۔ بڑا سفر ہے رسول کا معراج، بڑا سفر ہے معراج۔ حضور معراج پہ گئے نا، آواز آئی اُدْنُ منی، اور قریبا اور قریبا۔ او بلا واسطہ ماننے والوں، یہ کس کی آواز ہے؟ جو بولے وہ تو اللہ ہی نہیں سمجھ آ رہی؟ میں توحید پڑھ رہا ہوں نا، جو یہی ہم پہ الزام ہے نا، جو بولے وہ اللہ، ثم دنا فتدلا، پھر وہ آگے بڑھا۔ دنا کی ضمیر کس طرف ہے؟ بے ضمیروں کو کیا پتا کہ دنا کی ضمیر کس طرف ہے، اور اتنے ہجوم میں کیا پتا ہے؟ دنا کی ضمیر ہے رسول کی طرف، فتدلا، پھر وہ جھکا۔ فتدلا کی ضمیر ہے اللہ کی طرف، اس کا تو آگے جانا سمجھ میں آ گیا، اس کا بدن ہے، اب وہ آگے بڑھا، اس کا بدن ہے، وہ آگے بڑھا تو کیسے بڑھا؟ یا تو مولانا بدن والا اللہ مانو، اللہ کے پاؤں مانو، ٹانگ مانو، پیٹ مانو، سر مانو، بال مانو، پھر مرزئی ہو جاؤ، یا بتاؤ اللہ کا بدن نہیں تو وہ کون ہے جو اللہ کا بدن بن کے چلا ہے؟ کون ہے؟ کوئی ہے تو نام لو، کوئی نہیں تو وہی ہے جو نفس اللہ ہے، وہی ہے جو وجہ اللہ ہے، وہی ہے جو عین اللہ ہے، وہی ہے جو ید اللہ ہے، وہی ہے جو لسان اللہ ہے۔ اللہ نہیں مان رہے، لیکن ایک بار حیدر درمیان میں آ کے کائنات کو سمجھا دی، جانے والا بھی سب سے بڑا، بلانے والا بھی سب سے بڑا، ملاقات نہ ہو تو جانا فضول، بلانا فضول، ملاقات کیسے ہوئی؟ اپنا بدن نہیں تو درمیان میں بدن حیدر بن کے آیا، فیصلہ ہو گیا کہ طالب و مطلوب کے درمیان بھی اگر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جن کا سب کچھ علی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بھائیو، ہم علی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم علی کو نہیں چھوڑیں گے، جہان چھوڑنا پڑے۔ ذاکر قصیدے پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھنے والوں کے ساتھ رہنا، ہم نے علی کے قصیدے نہیں چھوڑنے۔ جنہوں نے نہیں چھوڑنے، آج ہی رب وفا کے علم کے نیچے وعدہ کرو، سب کچھ چلا جائے، علی بچ گیا تو سودا فائدے کا۔ جن کا یہی فائدہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مولا کی شاہی دکھائے۔ وابستہ رہنا، قائم رہنا، گھبرا نہیں جانا، نہ قلت سے گھبرانا، نہ غربت سے گھبرانا، نہ بدماشی سے گھبرانا، نہ دہشت گردوں سے گھبرانا، نہ سپر پاوروں سے گھبرانا۔ کیوں؟ کہ وہ آنے والا ہے جس نے ولایت کو منوانا ہے، آئے یا نہ آئے۔ جتنا شوق ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ اللہ آپ کو ولایت کا نفاذ دیکھنا نصیب ہو۔
اللہ آپ کو ولی عصر کے زیر سایہ علی کے فضائل سننے کا موقع نصیب فرمائے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔